مراکش کے شمال میں ایک شہر ہے جس کو عربی میں طنجہ یا پھر فرینچ میں تانجے کہتے ہیں۔ طنجے میں بحر روم اور بحر اقیانوس دو سمندر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ دنیا میں ٹھنڈے اور گرم سمندر کا پہلا بڑا ملاپ ہے۔ طنجہ اور اسپین کی بندرگاہ طریفہ کے درمیان صرف 15 منٹ کا فاصلہ ہے۔ آپ طنجہ کے اولڈ ٹاؤن قصبہ کی فصیل پر کھڑے ہو کر مسافر بردار جہازوں کو طنجہ سے اسپین آتے جاتے دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں اطراف کی عمارتیں تک دکھائی دیتی ہیں۔ یورپ کو سبزیوں اور فروٹس کی ترسیل اسی ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسپین سمندر کے نیچے ٹنل بچھا رہا ہے۔ یہ ٹنل بن گئی تو یورپ سے موروکو اور موروکو سے یورپ بائی روڈ آنا ممکن ہو جائے گا۔ لوگ 2 منٹ میں ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسپین میں موجود برطانیہ کی کالونی جبرالٹر کو بھی وزٹ کیا، جہاں پہ طارق بن زیاد نے اپنی فوجیں اتاری تھی۔ طنجہ میں غار کے دور کے غار بھی ہیں۔ یہ غار ہرکولس کیو کہلاتے ہیں۔ طنجہ اپنے دور کا میٹروپولیٹن سٹی تھا۔ یورپ میں آنے جانے کے لیے اسی رستے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ موروکو کی ایک چیز جو مجھے بہت پسند ہے یہ کہ ہر شہر کی اپنے رنگ کی ایک ٹیکسی ہے۔ ہم کاسابلانکا میں تھے تو وہاں پہ ریڈ کلر کی ٹیکسی ہم نے دیکھی ہے۔ جب ہم رباط گئے تو وہاں پہ بلو کلر کی ٹیکسی تھی، اور یہاں پہ آئے تو دیکھیں یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ کلر ہے۔ تو ہر علاقے کی جو ٹیکسی ہے وہ ڈیفرنٹ رنگ کی ہے۔ یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے۔ دس از دی گرینڈ ماسک آف طنجہ، جہاں پر ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ طنجہ میں یہ وہ جگہ جہاں پہ ایک لائٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا، کیونکہ سامنے میڈیٹرینین سی ہے۔ اس وقت رات کا وقت ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، ہم تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، ہم نے ویو کیا ہے شام کو، بہت زبردست، بہت مزہ آیا ہے۔ طنجہ کو میں نے 2 وجہ سے وزٹ کیا ہے۔ یہاں پہ آنے کے 2 مقصد تھے۔ ایک تو مرشد کا یہاں پہ مقبرہ ہے، ابن بطوطہ، جو کہ اپنے دور کے بہت بڑے سیاح تھے، ٹریولر تھے، ایکسپلورر تھے اور مورخ تھے۔ ان کا جو مقبرہ ہے، قبر ہے، وہ طنجہ میں ہے۔ دوسری بات، طنجہ کا جو سب سے پہلے میں نے جو الکیمسٹ ناول ہے اس میں پڑھا تھا پاولو کویلیو کا، تو اس میں وہ جو گڈریا جو اسپین سے یہاں پہ آتا ہے، تو جو اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں اس کے پیسے کو چوری کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ ایک ڈیکوریشن کی دکان ہے اس میں وہ کام کرتا ہے، تو اس بندے کا کام بہت چل پڑتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے ڈیفرنٹ آئیڈیاز، بزنس آئیڈیاز دیتا ہے، تو اس کے بعد بہت پیسے ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ تم پیسے کیوں کمانا چاہتے ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پیسے، وہ جو مالک کہتا ہے کہ میں پیسے اس لیے کمانا چاہتا ہوں کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں حج پہ جاؤں، تو جو اس کا جو نوکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں پیسے اس لیے کمانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک خواب ہے، جو خواب اس کو آتا ہوتا تھا کہ وہ پیرامڈس کی طرف جائے، ٹریول کرے، تو اس ٹریولنگ کے لیے اس کو پیسے چاہیے تھے، تو اس لیے وہ اس کے پاس نوکر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس ناول کو ضرور پڑھیں، اس کے اندر بہت سارے سبق ہیں، بہت مزے کا ناول ہے۔ اس کے مالک کے پاس جب پیسے ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں نکلتا، کیونکہ اس کا ایک انرشیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں زندگی میں حج پہ چلا گیا، میری زندگی کی ایک خواہش تھی کہ میں حج پہ جاؤں، اگر میں حج پہ چلا گیا تو اس کے بعد میں کیا کروں گا، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا، اس لیے وہ اس کے پاس پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ حج پہ نہیں جاتا۔ تو اگر آپ کا کوئی خواب ہے یا آپ کی کوئی ڈریم ہے تو اس کو ضرور اچیو کریں، اس کو آپ ضرور چیز کریں۔ یہ پرانا طنجہ بازار ہے مدینہ۔ ابن بطوطہ ایک عام سے انسان تھے، ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے، تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، کام کوئی نہیں آتا تھا، جسمانی کمزوری کی وجہ سے فوج میں بھی بھرتی نہ ہو سکے۔ 1325 میں حج پر روانہ ہوئے تو خاندان نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی۔ ابن بطوطہ 24 سال تک دنیا کے مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 1349 میں واپس طنجہ آئے، تو یہ معلومات اور علم کا خزانہ تھے۔ بادشاہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے اور موروکو کے رؤساء علم کے لیے اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ کیروان میں پروفیسر بھی رہے، اور یہ آج انتقال کے 650 برس بعد بھی طنجہ کی پہچان ہے۔ لوگ موروکو کو بھی ابن بطوطہ کا موروکو کہتے ہیں۔ ابن بطوطہ کو یہ علم، یہ مرتبہ، یہ عزت کہاں سے ملی؟ اللہ کے کرم کے بعد اس کا واحد سورس سفر تھا۔ یہ اگر سیاحت نہ کرتے تو یہ طنجہ کے ہزاروں لوگوں کی طرح گمنام مر جاتے، اور آج ان کی داستان تک نہ ہوتی داستانوں میں۔ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہوں، رزق کی تنگی ہو، علالت ہو، ٹینشن ہو، فیملی لائف ڈسٹرب ہو، بچوں کے مسائل ہوں، علم کی کمی ہو، یا پھر آپ خود کو سماجی لحاظ سے پست سمجھتے ہوں، آپ بس سفر پر نکل جائیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ نئی زندگی، نئے آئیڈیاز اور نئی توانائیوں کے ساتھ لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اتارے، یہ تمام سیاح بھی تھے
یقین کریں انسان جب تک اپنے کنویں سے باہر نہیں آتا اس پر اس وقت تک علم مہربان نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں اسلام صوفیاء کرام نے پھیلایا تھا اور صوفیاء کرام بھی سیاح تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے علم کا رزق چنتے چنتے اجھ شریف، لاہور، دہلی اور اجمیر شریف پہنچے اور وہاں دین کی مشعل جلا دی۔ چنانچہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر کریں، آپ کی پوری شخصیت بدل جائے گی۔ اس وقت میں ابن بطوطہ کے مزار کے اوپر موجود ہوں اور میں بہت خوش ہوں۔ آج 31 دسمبر 2022 ہے اور وہ ہم پاکستان سے کشمیر سے ٹریول کرتے کرتے آخر ابن بطوطہ کے مزار پہ آ گئے۔ اس کا نام ہم نے سنا تھا، بچپن میں کتابوں میں پڑھا تھا، تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس عظیم ٹریولر کے مزار پہ حاضری دیں۔ تو اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی ٹریولنگ کے شوق میں دنیا گھوم رہے ہیں۔ ابن بطوطہ کے لیے ایک میوزیم بنایا گیا ہے جس تانجے کو ایکسپلور کرنے کے بعد اب ہم ہوٹل میں پہنچ گئے۔ رات کو ہم تانجے میں رہیں گے اور صبح ہماری ڈائریکشن ہوگی فاس سٹی کی طرف۔ یہ ہے جی روم، اس کے ساتھ یہ ٹوائلٹ ہے، یہ دوش اور یہ بیڈ۔ اس ہوٹل میں رات کو ہم نے اسٹے کیا۔ فاس سٹی جانے کے دو راستے ہیں، ایک کوہ اطلس کی پہاڑیوں سے گزر کر جبکہ دوسرا برستہ رباط ہے۔ اگر ہم کوہ اطلس کا پہاڑی راستہ لیتے تو راستے میں دو جگہیں، ایک شفشاون سٹی جس کو بلو سٹی بھی کہتے ہیں اور دوسرا مولا عبدالسلام کا مزار آتا۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی تھی اس لیے ہم نے موٹر وے لی اور رباط سے ہوتے ہوئے ہم فاس سٹی پہنچے۔ یہ جو جگہ ہے یہاں سے ایک روڈ جاتی ہے مولا عبدالسلام اور ایک جاتی ہے شفشاون والی سائڈ پہ۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد مولائی عبدالسلام المشیش کا مزار بھی موروکو میں ہے۔ مولائی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سید ذات تھے۔ ڈیفرنٹ جگہوں پہ سید کے لیے ڈیفرنٹ ٹائٹل استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ موروکو میں مولائی یا پھر شریف ٹائٹل استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ موروکو کا قطب پیدا ہو چکا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا خوبصورت گلدستہ لکھا جس کو صلاۃ المشیشیہ کہتے ہیں۔ مراکش کے بلو سٹی شفشاون کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ شہر 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد اسپین کے مسلمانوں اور یہودیوں نے آباد کیا تھا۔ غرناطہ فال کے وقت عیسائیوں نے صرف مسلمانوں کو اندلس سے جلا وطن نہیں کیا تھا بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی مراکش کی طرف دھکیل دیا تھا۔ یہ جلا وطن تانجے سے ہوتے ہوئے مراکو کے مختلف شہروں میں آباد ہو گئے۔ یہ لوگ اسپین سے آتے ہوئے نیلا رنگ ساتھ لائے تھے، چنانچہ جہاں بھی آباد ہوئے وہاں اپنے گھروں کی بیرونی دیواروں پر نیلا رنگ پھیرتے تھے۔ مراکو کا رنگ سفید تھا، لوگ بیرونی دیواروں پر سفید رنگ کرتے تھے۔ اسپین کے مہاجروں نے مقامی لوگوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے لیے دیواروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ظہری حصے پر نیلا رنگ کر دیتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس دیوار کے پیچھے اسپین کے مہاجر رہتے ہیں، اور بالائی حصے پر سفید رنگ پھیر دیتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہم لوگ اب مراکشی بن چکے ہیں۔ شفشاون پورا ٹاؤن مہاجروں نے آباد کیا تھا، چنانچہ اس کے تمام مکان نیلے تھے اور یہ مکان 600 سال سے نیلے چلے آ رہے ہیں۔ بچپن میں مطالعہ پاکستان پڑھ کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ پہاڑ، جنگل، صحرا، دریا اور 4 موسم موجود ہیں۔ مراکش میں بھی ہم نے بلند و بالا پہاڑ، لک و دک صحرا، جنگل، بیاباں، دریا، سمندر، قدرت کی تمام نعمتوں کو یہاں پر پایا۔ مراکو سیاحتی ملک ہے، ہر سال 1.5 کروڑ سیاح مراکو آتے ہیں۔ حکومت نے سیاحوں کو بے تحاشا حقوق دے رکھے ہیں، پورے ملک میں کوئی محکمہ اور کوئی اہلکار سیاحوں کو تنگ نہیں کرتا۔ ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل سے شاپنگ سینٹر تک سیاحوں کو VIP پروٹوکول ملتا ہے۔ سیاح شکایت کر دے تو فوراً پولیس پہنچ جاتی ہے۔ ہماری اگلی منزل فاس شہر ہے۔ یہ شہر دنیا کے 5 قدیم اسلامی شہروں میں شامل ہے۔ جس طرح مکہ اور مدینہ کے بعد دمشق، بغداد، قاہرہ اور استنبول کو اسلامی تاریخ سے خارج نہیں کیا جا سکتا،
اسی طرح فاس کو بھی اسلامی تہذیب سے باہر نکالنا ممکن نہیں۔